دیتا ہے، یہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ زندہ خدا کا کلام ہے جو اس کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے داؤد کی، کہ کس طرح جب داؤد بربت کو چھیڑتا تھا، اس کی تاروں کو چھیڑتا تھا، تو خدا کا روح کس طرح اس پر آتا تھا۔ بچوں، لیکن ایک دفعہ کہ خدا کے روح نے ہی داؤد کو ایسا نچایا، ایک بادشاہ ہو کر وہ گلی گلی ناچتا ہوا عہد کے صندوق کو لے کر آیا۔ جب خدا ہمیں چنتا ہے تو وہ ہم سے وہ کام لیتا ہے جو خدا کروانا چاہتا ہے۔ ہم اپنی قوت سے، ہم اپنی پاور سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم آج اس کلام کو اب تک پہنچا رہے ہیں تو یہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ اس کے کلام کو اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی تک لے کر جا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اس لیے کہ تم پھل لاؤ اور بہت سارا پھل لاؤ۔ ہلیلویا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح جس نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں ایک گدھی کا بچہ ملے گا جس پر آج تک کسی نے سواری نہیں کی، اور جاؤ سامنے کے گاؤں میں، اور جب تمہیں کوئی کھولتا ہوا دیکھے اور پوچھے کہ کیا بھائی تو اس گدھی کو چوری کر رہا ہے، تو اس گدھی کو کیوں کھول رہا ہے، تیری جرت کیسے ہوئی اس گدھی کو کھولنے کی، بہت ساری ایسی باتیں جو وہاں ہو رہی تھی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم سے کوئی پوچھے، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ کوئی ان سے پوچھے گا کہ جب یہ گدھی کو کھولیں گے تو ان سے کوئی پوچھے گا۔ یسوع مسیح کو اس بات کا بخوبی معلوم تھا، کیونکہ وہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، اس لیے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ جب تمہیں کوئی پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہاں استاد کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، وہاں ربی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، وہاں خداوند کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور بات جاننا چاہیں گے جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے، کہ یہ گدھی کے بچے کی جو ضرورت تھی یسوع مسیح کو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس گدھی کے بچے پر، جو لادو بچہ تھا، لادو کا مطلب ہے کہ اس پر ابھی تک کوئی بیٹھا نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ درتیاں بھی مارتا ہو، لیکن جب حلیم خدا کے نیچے آیا تو وہ گدھا بھی جو تھا وہ حلیم ہو گیا۔ ہلیلویا۔ زوردار تالی اس بات کے لیے۔ اور دوسری بات ہم یہ جانیں گے کہ جب یہ پام سنڈے آتا ہے، ذرا غور سے، جب یہ پام سنڈے آتا ہے، جب کھجوری اتوار جسے ہم بولتے ہیں، تب اس گدھی کا ذکر ضرور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جتنے لوگ یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جتنے لوگ یسوع مسیح کا پیچھا کر رہے تھے، بے شک انہوں نے یسوع مسیح کے لیے رویا، بے شک انہوں نے یسوع مسیح کے لیے آنسو بہائے، ان کا بھی ذکر ہے۔ جن عورتوں نے، جو عورتیں یسوع مسیح کو یروشلم میں جانتی نہیں تھی، وہ رو رہی تھی کہ یہ راست باز ہے اور اس کو صلیب چکوائی جا رہی ہے، اس نے کہا کہ مجھے مت رو، اپنے آپ کو رو اور اپنے بچوں کو رو، کیونکہ یسوع مسیح کو یہ پتا ہے کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، اسی لیے اس نے کہا کہ مجھ پر ماتم منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ میں جی اٹھوں گا، یہ جو میں پیالہ پی رہا ہوں یہ میرے باپ کی طرف سے ہے۔ اور ہم جانیں گے کہ یہ گدھی کا بچہ جو ہے، جب یسوع مسیح کے پاس لایا گیا گدھی کا بچہ، تو جب یسوع مسیح اس پر سوار ہوئے، لوگوں نے کپڑے بچھائے۔ ہم ایک بات اور جانیں گے کہ یسوع مسیح کو بادشاہ یہاں تسلیم کیا ان لوگوں نے، یہ لوگ عام لوگ تھے، یہ کوئی عہدے دار نہیں تھے، یہ کوئی گلی محلوں کے کونسلر نہیں تھے، یہ ناظم نہیں تھے، نہ یہ کوئی حکومت میں لوگ تھے، یہ عام لوگ تھے جو گلیوں اور بازاروں میں جو ویلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یسوع مسیح کو، یہودی لوگوں نے، یہودی ربیوں نے، فقیوں فریسیوں نے بھی بہت سارے ہجوم اکٹھا تھا، لیکن بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا، لیکن کچھ لوگ اسی روز سے اس کی خلافت میں کھڑے ہو گئے، اس کی بغاوت میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے بادشاہ قبول کیا، پر ہم کیا دیکھیں، یہ جو بادشاہ گدھے پر سوار ہو کر سیون میں داخل ہو رہا ہے، یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، کیا کبھی ایسے بادشاہ داخل ہوئے ہیں؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جتنے اس سے پہلے بادشاہ آئے ہیں وہ گھوڑوں پر، کھچروں پر، بڑے بڑے عہدوں پر فیض تھے، تو وہ اونٹوں پر ہو کر سوار آتے تھے، وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے تھے، لیکن یہ پہلا بادشاہ تھا جو گدھے پر سوار ہو کر آیا تھا۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں تھا، یہ دنیا کا
बादशाह नहीं था, ये आसमान का बादशाह था और जमीन का बादशाह था, ये पताल का भी बादशाह था और आसमानों के ऊपर जितनी चीजें हैं उन सब का बादशाह था। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि वो कैसा बादशाह था। इसके पास जंगी हथियार नहीं थे, इस बादशाह के पास जंगी तोपें नहीं थी, इसके पास कोई ऐसे लोग नहीं थे जो ट्रेन हुए थे कि लोगों को जाकर मारे। इसके पास वो लोग थे जो हलीम थे, जो हम्बल थे, जो मनादी करते थे, जो यीशु मसीह का नाम लोगों तक लेकर जाते थे। इन्होंने उस गद्दी के मालिक से क्या कहा? किसको इसकी जरूरत है? खुदावंद को। इसका मतलब है इन्होंने यीशु मसीह की मनादी वहां जाकर की। लोग ऐसे, खुदा ऐसे लोग ढूंढता है जो उसकी मनादी करें, उसकी वर्शिप करें, उसके नाम को जलाल दें। खुदा ऐसे लफंडर लोग नहीं देखता कि जो उसके नाम को रद्द करें। खुदा कहता है कि जो मेरे नाम को रद्द करेगा मैं उसका नाम सफाई हस्ती से मिटा दूंगा। खुदा ऐसा खुदा है। जो लोग तरस रखते हैं, खुदा कहता है उनके साथ तरस किया जाएगा, और जो जुल्म करते हैं उनके साथ जुल्म किया जाएगा। यीशु मसीह ने एक दफा कहा कि वो शलूब का बुर्द इसलिए उन लोगों पर गिरा था कि उन्होंने तौबा नहीं की थी। इसलिए नहीं गिरा कि उन्होंने गुनाह बहुत किए थे, इसलिए उन पर गिरा कि उन्होंने तौबा नहीं की थी। मेरे जो आज तौबा की जरूरत है। अगर हम इस घराने में जमा हुए हैं तो हम शोर करने के लिए और रौला रप्पा डालने के लिए जमा नहीं हुए हैं। हम यहाँ इस घराने के लिए बरकत मांगने के लिए जमा हुए हैं। जिस तरह सिय्योन में आया यीशु मसीह और उन लोगों ने उसको तस्लीम किया कि ये हमारा बादशाह है, और कितनी अकीदतमंदी के साथ उसके कदमों में कपड़े बिछाए, मुख्तलिफ दरख्तों की टहनियां बिछाई, लेकिन एक टहनी उसमें खजूर के दरख्त की थी। और खजूर के दरख्त की ये अलामत है कि खजूर का दरख्त जो है ये कहीं भी बोया जाए, चाहे वह शराह हो, जहां पानी बिल्कुल ना हो, बंजर जमीन हो, ये उगता है तो ये फल लाजमी देता है। हालेलुया। और क्रिश्चियन लोग भी ऐसे ही होने चाहिए, चाहे ये कहीं भी हो, चाहे बहुत बड़े मोहल्ले में एक ही घर क्रिश्चियन का क्यों ना हो, लेकिन वो फलदार होना चाहिए, चाहे उसे पानी मिले या ना मिले। और खजूर की ये अलामत है कि जहां भी ये होगा ये फल देता रहेगा, चाहे इसकी कोई गोडी करे या ना करे, इसको पानी दे या ना दे, लेकिन इसका फल आपको जरूर आने वाले वक्त में नजर आएगा। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग होने चाहिए। इसीलिए यह खजूर की हमें इंपॉर्टेंट एक मिलती है कि आप जब खजूर की डाली को पकड़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें भी इस खजूर की डाली तरह सीधा होना चाहिए। आपने देखे कि उसके जो पत्ते होते हैं उसके आगे सूए कैसे होते हैं, और वो बिल्कुल सीधे होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं। और दरख्तों के पत्ते ऐसे होते हैं, लेकिन इस दरख्त के पत्ते सिर्फ सीधे हैं। आपको होशियार भी रहना है और केयरफुल भी रहना है उन पत्तों की तरह जो सीधे होते हैं, और टहनियों की तरह आपने अपना आप ख्याल भी रखना है। ये तो हमें ये सिखाया जा रहा है कि वो क्यों टहनियां खजूर की लेकर आए, तूत की टहनियां लेकर आए, बहुत सारी यानी मुख्तलिफ दरख्तों की टहनियां थी। खजूर की डालियां जो हैं, अगर हम मकाशवा की किताब में देखें तो वहां जिक्र आया है वो किनके हाथों में होंगी। अब हम खजूर की बात कर रहे हैं तो पूरी बात करेंगे, आधा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कलाम को, हम पूरा करेंगे। खजूर की क्या अलामत है? जो मकाशवा रेवलेशन की बुक यूहन्ना ने लिखी वो बयान करता है कि वहां मैंने आसमान पर बहुत बड़ी भीड़ देखी जो सफेद जामे पहने हुई थी, सफेद पोशाक पहने हुई थी, लेकिन उनके हाथ में क्या थी? डालियां। और वो डालियां किसकी थी? खजूर की। इसका मतलब है कि आसमान पर भी खजूर की डालियों की वैल्यू है। अगर हम खजूर की डालियां हैं तो आसमान पर भी हमारी वैल्यू होगी। अगर हम खजूर की डालियां नहीं है, हम सीधे नहीं है, तो ना हमारी वैल्यू यहाँ होगी और ना वहां होगी। हमने इस बात को याद रखना है। ये खजूर का दरख्त एक अलामत है क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए, जितने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उन सब के लिए ये अलामत है कि हमने खजूर की तरह रहना है, फलदार रहना है, हमारा फल कम नहीं होना चाहिए। क्यों यीशु मसीह ने उस अंजीर के दरख्त से कहा कि जा तू सूख जा, क्योंकि उसमें फल नहीं था। हमें फल होना चाहिए। खुदा यीशु मसीह फल ढूंढते हैं। यीशु मसीह को पता है अगर उसने भेजा कि जाओ गधी का बच्चा खोल कर लाओ, उसे यह भी पता था कि वहां लोग इनको पूछेंगे कि भाई तुम चोरी क्यों कर रहे हो, गधी क्यों लेकर जा रहे हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम कहना, ये मनादी थी जो यीशु मसीह को सिखा रहे थे कि वहां जाकर भी कहना कि उस्ताद ने, खुदावंद ने हमें भेजा है।
ہمیں بھی جب خدا کا کلام کرنا ہے تو ہمیں خدا نے بھیجا اس گھر میں کہ جاؤ اس گھر میں میرا پرچار کرو. جتنی روحیں وہاں خدا کے کلام کو یہاں سنیں گی وہ یقیناً سیر ہوں گی. کیا یسوع مسیح جب سیون میں داخل ہوئے، آج ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی. ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے شاہانہ انداز میں. کیا پہلے بادشاہ یروشلم میں داخل نہیں ہوئے تھے، سیون میں داخل نہیں ہوئے تھے؟ یروشلم جو ہے اسے سیون بھی کہا جاتا ہے، یعنی خدا کا شہر. خدا نے خود کہا ہے زبور کی کتاب میں کہ میں سیون میں سے ہو کر اپنے لوگوں کو برکت دوں گا. وہ سیون میں سے آئے گا اور اپنے لوگوں کو برکت دے گا. سیون یروشلم کا شہر ہے جہاں انبیاء اکبر، انبیاء اصغر، بہت سارے اولیاء، بہت سارے نبی وہاں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں ہی قتل کیے گئے ہیں. کوئی بھی نبی اسرائیل کا یروشلم سے باہر قتل نہیں ہوا. کیا راست بازوں کو زیب ہے کہ وہ خدا کے لیے قتل ہو جائے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بہت سارے راست باز قتل کیے گئے، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں. تو جس طرح یسوع مسیح شاہانہ انداز میں داخل ہوئے، جب وہ داخل ہو ہی رہے تھے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ لوگوں نے بغاوت کرنا شروع کر دی کہ یہ کل کو ووٹ لے کر الیکشن میں کھڑا ہوا تو یقیناً یہ سچ مچ کا بادشاہ بن جائے گا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ بادشاہ بننے نہیں آیا، بلکہ یہ حقیقی بادشاہ ہے. یہ ٹمپریلی بادشاہ نہیں ہے، یہ دنیا داری کا بادشاہ نہیں ہے، یہ آسمانی بھی بادشاہ ہے اور زمینی بھی بادشاہ ہے. ہم نے اس بادشاہ کی حقیقت کو جانا نہیں ہے، اسی لیے ان فقیوں اور فریسیوں نے اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کلیسیا میں یہی کام ہوتا ہے. ہم لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم کس کیٹاگری کے ہیں، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. ہم بغاوت شروع کر دیتے ہیں. جب بغاوت شروع ہوتی ہے تو شہروں میں، کلیسیا میں، گھروں میں دنگے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور ہم آپس میں بٹ جاتے ہیں. اسی لیے تو بائبل کہتی ہے کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھو، برادرانہ محبت رکھو. اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک جگہ بیٹھیں گے نہیں، تو میرے عزیزو یہاں بغاوت ہی رہے گی. اور یہی بغاوت ہم نے یروشلم میں دیکھی جو خدا کا شہر ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بغاوت پیدا ہو، ہمارے اندر نفرت پیدا ہو، ہمارے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں جو خدا کو پسند ہرگز نہیں ہے؟ اگر ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کو پسند آئے تو ہمیں اس کھجور کی ڈالی کی طرح سیدھا رہنا پڑے گا. اور جب ہمیں کوئی آئے تو ہماری آگے ایسی سولیں ہونی چاہیے کہ جب ایسے اس کو لگے اس کو پتا چلے نہیں یہ کیئرفل لوگ ہیں، یہ مسیح کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی کچھ ہے اور باہر بھی کچھ ہے. ہاللیلویا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے اس گرانے کو برکت دے.